اچھا، ابھی محترم سید کمال یوسف صاحب ثابت بلد اسکینڈینیویا کا اس سے پہلے ہم انٹرویو لے رہے تھے، تو اب دوسرا انٹرویو جو ہے وہ محترم ہمارے پہلے جو احمدی نارویجن تھے نور احمد صاحب بولستاد، نور احمد بولستاد تھا نا نام، تو محترم کمال صاحب کے آپ کے ذریعے احمدی ہوئے تھے، وہ محترم کمال صاحب کے ذریعے وہ احمدی ہوئے تھے، تو ان کا وہ حیات ہے اللہ کے فضل سے، تو ان کے بارے میں بلکہ میں بتا دوں کہ ہم گزشتہ سال محترم کمال صاحب اور نور احمد صاحب بولستاد اور خاکسار اور ہمارے دو حمزہ راجپوت صاحب اور ظفر اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے اکٹھے گئے اور بڑا اچھا سفر گزرا ہمارا الحمدللہ۔ تو اب اقبال صاحب محترم نور صاحب کا ذکر خیر شروع فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور احمد صاحب بولستاد کے آدھا نام تو سویڈن نارویجن میں ہے اور آدھا نام اردو یا عربی میں ہے۔ ہمارے اکثر جو کانورٹس ہیں اسی طرح ان کے نام چلتے ہیں، لیکن میرے علم میں یہ پہلی دفعہ آیا ہے، ممکن ہے میرا اتنا علم وسیع نہیں ہے، انہوں نے اپنا نام ہی چینج کر لیا۔ ان کے پاسپورٹ پہ نور احمد لکھا ہوا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ نور احمد کہلاتے ہیں اور بولستاد پہ زندہ رہتے ہیں، انہوں نے نور احمد بولستاد ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی پہ یہ عمرہ کرنے گئے تھے، جو کیا نام ہے ان کا، نام ہے میں بھول جاتا ہوں، جو میرے سامنے بیٹھے مومن صاحب نے جو ذکر کیا ان کے عمرے کا، تو یہ جب عمرہ کرنے گئے تو ان کا جو ویزا تھا عمرے کا وہ نور احمد کے نام سے تھا، تو انہوں نے پاسپورٹ میں یہ نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، نور احمد صاحب سب سے ینگ تھے جب میں آیا ہوں۔ ہمارے جو ابتدائی کانورٹس تھے، جو نئے مبائن تھے، سویڈن تھے، یہ ڈنمارک میں تھے، یہ اپنی عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے، اور سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود اس زمانے میں مجھے تو خود پتہ نہیں بجٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیا نہیں ہوتا، یہ جو کام بھی کرتے تھے اس میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا، یہ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ اگر انہوں نے تبلیغ کے لیے کوپنہیگن جانا ہے تو کوئی بجٹ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یہ غربت کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ اکثر وقت اپنا جو بڑی شہر کی لائبریری ہے، میں اس کا نام بھول جاتا ہوں، اس میں یہ بیٹھ کے پڑھتے تھے 7 کے 7 دن، اور دن کو پڑھتے تھے، رات کو یہ وہ چلاتے تھے، ٹرام چلاتے تھے، کیونکہ کھانا بھی تو انہوں نے کھانا تھا۔ یہ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے آبل سو میں، تو ان کی والدہ بڑی ماشاءاللہ بڑی مہمان نواز خاتون تھیں۔ میں ان کے پاس کئی دفعہ ٹھہرا ہوا ہوں، نور صاحب کے پاس بھی ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو یہ سخت محنت کی، مطلب ایسے پتلے دبلے جیسے اب ہیں، اسٹوڈنٹ کے زمانے میں اس سے پتلے دبلے ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ ان کو مذہبی توجہ عجیب سمجھ آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ٹرکس انجینئر تھے، ٹرکی سے آئے ہوئے تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے، وہ فرسٹ سیکٹری تھے الیکٹرک انجینئر میں۔ وہ انہوں نے مجھے بتایا، بعد میں انہوں نے بیعت بھی کر لی تھی، کہ میں نے ایک مضمون پڑھا اسلام کے خلاف نارویجن اخبار میں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا کہ اس کے خلاف جواب دینا چاہیے۔ تو اگلے دن میں نے دیکھا اس کا جواب آ چکا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کون ہے، حالانکہ بڑی چھوٹی عمر کے تھے یہ جو تھا ہمارے نور احمد سے بولتا، تو وہ انہوں نے پتہ کیا تو نور احمد سے بولتا تھے۔ تو اس چھوٹی عمر میں بھی ان کی مضامین اخباروں میں چھپتے تھے، اور بہت سے کام انہوں نے اس چھوٹی عمر میں کیے۔ اب میں آپ کو ایک بات، وہ رینڈم ہی ہے ایک لحاظ سے،
میں عرض کر دیتا ہوں. میں ان کو ملنے آیا، یہ مجھے یاد نہیں کہ کوپنگن سے یا گاٹنبرگ سے یا اسٹاکہولم میں. تو جو اب تو خیر نیا ریلوے اسٹیشن بن گیا ہوا ہے اوسلو میں، پہلے بہت پرانا ایک چھوٹا سا تھا. تو یہ میرے لیے میرے استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے. تو انہوں نے آٹومیٹ سے ایک پتہ نہیں 1 کرونر کا یا 2 کرونر کا چھوٹا سا چاکلیٹ کا پیکٹ نکالا. تو یہ پیکٹ کو کھانے لگے اس چاکلیٹ کے، تو مجھے ایسا محسوس ہے کہ یہ رونے لگے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کتنی بری بات کی. میں نے کہا کیا بری بات کی آپ؟ کہتے ہیں جی یہ پیسے مجھے جماعت کو دینے چاہیے تھے، میں نے چاکلیٹ کھا لیا اس کا. بالکل مجھے ایسے رونے لگے ہیں یہ کہ میں نے کیا جرم کر بیٹھا ہے. اب دیکھیں ان کو تصور کیا تھا جماعت کی خدمات کا، اس میں جب کہ یہ خود بھی ایک لحاظ سے مطلب بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے. ان کی کوئی آمد کا ذریعہ کوئی نہیں تھا. وہ پتہ نہیں چند روپے کا کرونر کا آٹومیٹ سے انہوں نے چاکلیٹ نکالا، اور وہ جیسے کہ جی میں نہیں کھا سکتا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا. تو پہلے دن سے ہی ان کا جو جماعت کا تصور تھا. اب اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں کہ میں نے ان کو جب نظام وصیت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں وصیت کروں گا. تو اگلے دن یہ آئے تو میں نے دیکھا یہ پیلے زرد ہو گئے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بیمار ہے یا وصیت نہیں کرنی، کیا بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یورپ میں جو مذہبی لڑائیاں ہوئی ہیں نا وہ وصیت پہ ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے کہ جو کیتھولکس تھے وہ وصیت کرتے تھے کہ جی میں فوت ہوں گا، میرا مکان، میری زمین، میری فلانی چیز یہ چرچ کو مل جائے گی. اب جو بادشاہ تھا اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے، وہ بجائے بادشاہ کو پیسے جانے کے وہ کیتھولکس لے جاتے تھے. تو اس میں اچھی خاصی لڑائیاں ہوئیں یورپ میں، اسکینڈینیویا میں بھی ہوئی. کیتھولک سے پھر یہ پروٹسٹنٹ بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وصیت ہے جب ساری جائیدادیں ہیں جماعت کو مل جائیں گی تو جو لوکل حکومت ہے وہ کیا کرے گی. تو وہ دیکھیں کہ کیا سوچ تھی. تو ماشاءاللہ انہوں نے وصیت کی، اور میرا خیال ہے کہ شاید اب بھی کیش میں چندہ دینے والوں سے یہ نمبر 1 ہے. اس وقت سے اب تک یہ موسیقی ہے. مجھے نہیں پتہ کتنا چندہ دیتے ہیں، لیکن میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اگر 1 گھنٹہ بھی ایکسٹرا کام کیا ہے تو اس کے چندے سے ظاہر ہو جائے گا. اول تو ہم فکس دیتے ہیں کہ جی میرا بجٹ یہ ہے، تو یہ فکس بجٹ پہ بلیو نہیں کرتے. یہ ہر مہینے میں اگر اوپر چڑھا ہوا ہے، کم ہوا ہے تو ان کے چندے سے ظاہر ہو جاتا ہے. اب یہ دیانتداری میں یہ ماشاءاللہ انہوں نے ٹیچر ٹریننگ سے شروع کی تھی، پھر یہ ریکٹر بن گئے کالج کے. کہنا چاہیے پروفیسر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہاں ریکٹر کا کرتے ہیں، پرنسپل تھے یہ. اور یہ پھر ٹیچر یونین کے سیکرٹری بن گئے. اب وہ سیکرٹری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پوری ایک منسٹری ہوتی ہے، کروڑ کا ان کا بجٹ ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھ سے ساری رقم جاتی تھی. ماشاءاللہ بڑی ذمہ داری میں تھے. تو یہ اس وقت ہمارا ایک رسالہ نکلتا جہاد، اور بھی تھے. تو یہ فوٹو پرنٹ ہوتا تھا. اس وقت تو نہ اتنا بجٹ ہوتا تھا کہ پرنٹنگ سے کسی طرح کو. تو ان کی اپنی ایک بہت بڑی فوٹو اسٹیٹ آفس تھا، ایک پورا کا پورا ایک ہال تھا. تو میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے اس فوٹو پرنٹ میں وہ اپنا جہاد ڈالا. وہ غالباً 4 منٹ میں پرنٹ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میری مشین نہیں ہے، یہ ان کی مشین ہے، اور میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ جب میں اس کو استعمال کروں گا تو اس کے عوض میں اتنے گھنٹے بغیر تنخواہ کے میں آپ کا کام کروں گا.
یہ دیکھیں تصور ان کا دیکھیں، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں دیانتداری کا بالکل، یہ ان کا اتنا اعلیٰ معیار تھا دیانتداری کا۔ الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے، بڑی محنت سے کرتے تھے۔ ایک کام جو ہم تینوں ملکوں میں ہمارے جتنے بھی نئے تھے کانورٹ سے انہوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ اس وقت جو نصابی کتابیں تھیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھیں نا، سویڈن میں اور ناروے میں جو ہائر اسکول میں پڑھایا جاتا تھا، تو وہ عیسائیت نہیں پڑھائی جاتی تھی، وہ سارے مذہب پڑھائے جاتے تھے اکٹھے، وہ مجھے یہ نام نہیں یاد آ رہا کیا کہلاتے تھے۔ تو اس میں جہاں اسلام کا ذکر آتا تھا، اس میں کہیں بھی اسلام یا مسلم کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، جبکہ میں بات کر رہا وہ محمدن ازمن کہتے تھے، محمدانن، مسلم کی جگہ محمدانن، مذہب کی جگہ محمدن ازمن۔ اور یہ تصور خدا کا تصور کیا، جو مسلمانوں کا جو خدا ہے نا، اور تسی نماز نہ پڑھو تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، اور فلانا کام نہ کرو فلانا سیدھے جہنم میں جاؤ، یا تو پھر وہ جو حوریں مل جائیں گی، یا آپ کو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ تو جنت کا تصور بھی اور دوزخ کا تصور بھی اور خدا تعالیٰ کا تصور اتنا ڈسٹورڈڈ تھا کہ انسان اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا، تو عموماً وہ نصاب کی کتابوں میں تھا۔ تو نور صاحب نے پھر ایک ایک بات کا پن پوائنٹ کیا، نصاب والوں کو بتایا کہ یہ غلط باتیں ہیں۔ تو آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے جو ان کی نصاب کی کتابیں ہیں بہت بہتر ہیں۔ اب وہ محمد نظمن اور خدا تعالیٰ بڑا جابر خدا ہے مسلمانوں کا، اور جنگیں جس سے اسلام کی فتح، اسلام میں جو وسعت پیدا ہوئی وہ جنگ کے وہ تلوار کے ذریعے سے ہو۔ بلکہ یہاں جب میں پہلی دفعہ آیا تو یہاں ایک ہیڈ ماسٹر ہی تھے گونر میلبو، اس نے کتاب لکھی باقاعدہ کہ اسلام کے اسپریڈ تلوار کے ذریعے سے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ایوب کے زمانے میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی، اس میں اس کو بلایا گیا، حالانکہ اس کو کبھی بھی بلایا نہیں جاتا۔ اس نے ایسی خوفناک کتاب حاصل کے بارے میں لکھی۔ لیکن اب خدا تعالیٰ کے فضل سے کتابیں اب بھی ہمارے خلاف آتی ہیں، لیکن اندھا دھند نہیں آتی ہیں، کسی حد تک پھر ان کا جواب بھی ہماری طرف سے آ جاتا ہے۔ تو نور صاحب نے نصابی کتابوں پہ بڑی محنت کی، ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح پھر ان کے الجہاد آتا تھا، مضمون آتے تھے، ویسے بھی ان کی زبان نارویجن زبان تو ان کی بہت ہی اعلیٰ تھی، ناروے۔ اچھا، ناروے کی جو زبان ہے نا، ویسے تو سویڈش بھی ہے، ڈینش بھی ہے، ناروے بھی ہے۔ ناروے جب آزاد ہوا سویڈن سے تو ان کو ایک جنون طاری ہوا کہ ہماری زبان مکسڈ ہے، اس میں جرمن لفظ ہیں، انگریزی کے لفظ ہیں، فرینچ کے لفظ ہیں، اس میں پیور ہونا چاہیے ہمارے اپنے نارویجن زبان۔ اس کے نتیجے میں اب یہاں دو زبانیں ہیں، ایک نارویجن نوشک جسے کہتے ہیں، اور ایک پیوریفائڈ نارویجن ہے نی نوشک جسے کہتے ہیں۔ ہاں، ایک بوکمول ہے، ایک نی نوشک، ٹھیک ہے، یہ دو زبانیں ہیں۔ تو اب اس میں کیا چیز خاص کیا، اب دیکھیں نا، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں تمباکو پینا سخت منع ہے، نارویجن میں منع کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ تو ملٹری کا لفظ ہے، یہ کہ ہمیں حکم دینے والا کون سے آ گیا۔ تو یہ بالکل ایسے خوبصورت انداز میں ہر بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کھانے کو ہم ایٹنگ کہتے ہیں انگریزی میں، جرمنی میں بھی، سویڈن میں بھی، ڈینمارک میں بھی یہ کہتے ہیں نہیں، ایٹنگ جو ہے نا یہ جانور کرتے ہیں، چرتے ہیں، ہمارے لیے اسپیس کا لفظ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی اب پسینے سے شرابور ہو گیا جی، اب پسینہ کا لفظ عام ہے، انہوں نے کہا نہیں، پسینے کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے پرسپریشن ہے، یہ سویٹ کا لفظ آپ استعمال عورت کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو ان کی زبان میں بہت احتیاط ہے، بہت ہی خوبصورت زبان ہے،
اور نارویجن میں ماشاءاللہ ہمارے نور احمد صاحب بہت ماسٹر ہیں، بہت اعلیٰ ان کی زبان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق دی ہے. تو انہوں نے ترجمہ قرآن مجید بھی پہلے بھی کیا تھا جب یہ صدر تھے، پھر امیر بھی رہے، لیکن ان میں وہ ایک سیلف کرٹیسزم تھا. میں نے حضرت قدسی رابع کو لکھا کہ حضور نے 18 یا 20 پارہ کا ترجمہ کیا ہے. تو حسا نے پوچھا، نے کہا نہیں حضور وہ ایسا ترجمہ نہیں ہے کہ جو شائع ہو سکے. سیلف کرٹیسزم بہت تھی. حسا مجھ سے ناراض ہو کہ وہ تو کہہ رہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اب یہ موجودہ امیر صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے تقریباً یہ سارا کے سارا ترجمہ قرآن مجید کی ریوائز کر چکے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حدیث پہ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے. اور میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی حدیث کی کتاب کی جنہوں نے نارویجن میں ترجمہ کیا ہوا ہے. ان کی زبان بہت اعلیٰ ہے ماشاء اللہ. تو نور صاحب نے یہ کام کیا ہے. آپ نے بیعت کب کی تھی یہ بتا دیں نا، بیعت کا. بیعت کے بارے میں یہ تقریباً آتے ہی میرے جب ہوئے تھے بات، مجھے سال نہیں یاد رہتا. میرا خیال ہے کہ یہ اب مجھے اپنا بھی بھول گیا میں کب آیا تھا 56 میں 57 میں کی ہوگی زیادہ سے زیادہ. وہ تو قریب یہ محسن صاحب، یہ نور صاحب، یہ ایک ہی. اصل میں ان کی 3 اسٹوڈنٹ تھے ان کے، ایک کلاس فیلو جنہوں نے بیعت کی تھی. 2 تو پھر مستقل نہیں رہے، لیکن ماشاءاللہ نور صاحب میں استقرار رہا اور پھر وہ صدر بھی بنے، پھر امیر بھی بنے، پھر ماشاءاللہ موسی بھی ہے. اور ان کو توفیق ملی کئی دفعہ پاکستان جانے کی. اب جو شہادتیں ہوئی تھیں وہاں لاہور کے مساجد، دونوں مساجد میں، تو ان خاندانوں کو ملنے کے لیے یہ یہاں سے گئے تھے ماشاءاللہ. تو کیا حضرت مسلم موعود کے حضرت قدسی رابع کے زمانے میں انہوں نے کافی کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اب ایک اور ان کے لیے ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. ان کا کافی خدمات ہے، تو آج اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں. تو اگلی جو ہے قسط اس میں نور صاحب کی باقی خدمات کا آپ ذکر کر دیں. بہرحال اب یہ 18 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ کی پاس آنے والی ہے.